الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على حبيبه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربكم الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. یہ پہلی سورۃ علق کی 5 آیات ہیں، اور اکثر صحابہ کرام کا یہ خیال ہے کہ یہ پہلی آیات ہیں جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں غار حرا میں، جو جبل نور کے اوپر ایک پہاڑی کے اندر غار ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو سب کا بنانے والا ہے. اور ظاہر ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. آپ نے پڑھنا لکھنا کسی استاد سے نہیں سیکھا، کسی اسکول اور مدرسے میں داخل نہیں ہوئے. اور جب فرشتے نے کہا کہ اقرا پڑھیے، تو آپ نے برجستہ فوراً فرمایا کہ ما انا بقاری، میں تو پڑھنا نہیں جانتا. اور پھر 3 دفعہ دہرایا، اور ہر مرتبہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کو سینے سے لگا کے بھینچا. اور پھر یہ آیت پڑھی کہ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ. تو علم جو ہے وہ انسان کسی ذریعے سے حاصل کرے یا بغیر کسی ذریعے کے اللہ براہ راست کسی کو دے، وہ اللہ کے نام کے ساتھ ہی ہے. اس سے یہ بھی ہے کہ قرآن مجید جب بھی تلاوت کرنا شروع کیا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کیا جائے. اور ناموں میں سے بھی وہ نام کہ جو رب ہے، جس نے پیدا کیا اور جو پالنے والا ہے اور جو مالک ہے. اسماء ربانی میں سے بھی رب کا نام اس میں رب منتخب کر کے فرمایا وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا. تو اللہ جو ہے وہ انسان کو پالنے والا ہے اور پالنے کے ذرائع مہیا کرنے والا ہے، چونکہ اس نے پیدا کیا، جی اس کی مہربانی ہے. خلق الانسان من علق، اور انسان کو ایک معمولی جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. ایک لینگ مین ہے جو ایمبریولوجی کے بہت بڑے پروفیسر ہیں اور ایمبریولوجی کے وہ اتھارٹی ہیں. تو کچھ عرب اسٹوڈنٹس نے جو ایک سبجیکٹ ہے ایمبریولوجی، MBBS میں بھی ہم نے بھی پڑھا ہے، پوری اس کے اوپر کتاب ہے. پہلے 2 سال میں اس کو پڑھایا جاتا ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو نقطہ آغاز سے لے کر پیدا ہونے تک جو ان مراحل میں سے گزرتا ہے اس کو ایمبریولوجی کہتے ہیں. تو ایمبریولوجی کی وہ کتاب اس کی پڑھائی جاتی ہے، ٹیکسٹ بک لکھی ہے اس نے. تو عرب اسٹوڈنٹس نے اس سے رابطہ قائم کیا. یہ ابھی کی بات ہے، اس قرآن پاک کے ترجمے کے بعد کی بات ہے.
اور ان سے کہا کہ قرآن پاک نے جس طرح بیان کیا ہے انسان کی تخلیق کو، کیا آپ کی سائنس اس سے ٹیلی کرتی ہے؟ تو اس نے بہت زیادہ اس کو کہا کہ مجھ سے بہدرجہ بہتر انداز میں قرآن مجید نے ویرالوجی کو بیان کیا ہے، اور الگ کا مفہوم انہوں نے لکھا ہے کہ جیسے شہد کا مکھی کا چھتا یا کوئی ایسی چیز جو اندر سے خالی ہولو ہو اور وہ الٹی لٹکائی ہوئی ہو اور اس کے اندر کوئی جونک سے مشابہ چیز جا کے چپک جائے تو اس کو الگ کہتے ہیں عربی میں۔ اور اس نے بتایا بڑے الیکٹران مائکروسکوپ میں دیکھ کے کہ بین ہی جب شکم مادر کے اندر، یوٹرس کے اندر وہ جا کے ایمبریو تھوڑے دنوں کا یا تھوڑے ہفتوں کا ہو جاتا ہے تو اس کی بالکل ایسی ہی شکل بن جاتی ہے جس کو عربی میں علق کہتے ہیں۔ اقرا، اور پھر دوبارہ فرمایا گیا پڑھیے، وَرَبَّكُمُ الْأَكْرَمُ، اور تیرا رب بڑا کریم ہے، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ دوسری دفعہ اقرا پڑھنے کا مطلب ہے کہ لوگوں کو پڑھائیے، پہلی دفعہ اقرا کا مطلب یہ تھا کہ خود پڑھیے، اور دوسری دفعہ حکم ہے کہ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیے، کیا کہ تیرا رب بڑا کریم ہے۔ یہ جو باتیں آئیں گی قرآن پاک کی 23 سال میں جستا جستا آپ کے اوپر نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی دقت کی وجہ سے نہیں بتائیں، کوئی زبردستی نہیں تھی، یہ اس کے کرم تھے کہ اس نے انسانوں کی فلاح کے لیے ایک راز بھیجا، ایک دستور بھیجا جو کائنات کے اندر کامیابی کی ضمانت ہے۔ جو اس کو پڑھے وہ بھی کامیاب، جو اس کو سمجھے وہ بھی کامیاب، اور جو اس کو عمل میں لے کے آئے وہ ساری کائنات کا سردار۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم تھا، اور پھر اسی کرم کی وجہ سے فرمایا اللہ زی علم بالقلم، وہ اتنا کریم رب ہے کہ جس نے علم سکھایا قلم سے۔ ساری کائنات کے اندر اللہ نے جو کچھ بنایا، علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ 4 چیزیں اللہ نے اپنے دستے قدرت سے بنائیں، باقی سب کچھ کون کہنے سے بن گیا۔ ایک آدم علیہ السلام کو، اور ایک قلم کو، اور ایک جنت عدن کو، اور ایک اور چیزیں، 4 چیزیں جو ہے اللہ نے اپنے دستے قدرت سے بنائی ہیں، باقی سب کچھ کون کہا اور بن گیا۔ تو یہ قلم کی بڑی اہمیت ہے، اور قلم کی بھی کئی اقسام ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور کہا لکھ، اور اس نے لکھا، اور جو کچھ ظہور پذیر ہونا تھا اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا اس نے سب کچھ لکھ دیا، اور وہ لوح محفوظ ہے جو عرش کے پاس موجود ہے کتاب کی شکل میں۔ پھر ایک قلم ہے جو فرشتوں کے پاس ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، 2 فرشتے ہیں آپ کے ساتھ، تکریم والے اور لکھنے والے، تو ظاہر لکھیں گے کسی قلم سے ہی نا، اور ان کو علم ہے کہ جو کچھ آپ کرتے ہیں۔ تو ایک قلم، اس کے بعد فرشتوں کے پاس ہے جو تحریر میں لاتے ہیں سب کچھ، انسان کے حساب کتاب اور اس کے اعمال اور افعال اور اس کے کردار، اور جو کچھ جو کر رہا ہے وہ فرشتوں سے بنا نہیں، ان کے سامنے ہوتا ہے اور وہ لکھ رہے ہیں اللہ کے اذن سے۔ اور تیسرا قلم وہ ہے جو انسان کو دیا، جو علم کو ایک سے دوسری نسل میں منتقل کرنے کا سبب ہے، اور قلم کے ذریعے سے ایک نسل میں سے دوسری نسل میں، ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں علم آگے چلا۔ کہتے ہیں سب سے پہلا لکھنا جو سکھایا گیا وہ آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا، بعض کہتے ہیں لکھنا جو سب سے پہلے سکھایا گیا وہ حضرت ادریس علیہ السلام کو سکھایا گیا،
बहरहाल अक्सर व बेशतर पैगंबर स्वाय हमारे पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीमात के लिखना पढ़ना जानते थे। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, और सिखलाया आदमी को कि जो वो नहीं जानता था। कभी उसके दिल में डाला गया, कभी ब्रेन के अंदर से ख्यालात उठते हैं। किस तरह उठते हैं आज तक ये साइंस बताने से कासिर है कि वो हाफिजा कहाँ स्टोर होता है और ये थॉट क्या है, ये कैसे उभरता है और कैसे इसकी कैफियत बनती है और कैसे आदमी बोलता है और कितनी बातें उसके दिमाग में रह जाती हैं और क्या कुछ वो करता है। ये अल्लाह की मेहरबानी है। अलगरज मेरा अर्ज करने का मकसद ये है कि इल्म की इतनी अहमियत है इस्लाम के अंदर कि हमारे पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीमात को पहली वही के अंदर ही इल्म हासिल करने की और इल्म को फैलाने की और इल्म की अहमियत जो है आपको बताई गई। उलमा ने लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी इसको बड़ी अहमियत के साथ रखते रहे अपने साथ कि इल्म को फैलाया जाए, इल्म की अहमियत को उजागर किया जाए। जब वही नाजिल होती तो सबसे पहले आप उसको बयान फरमाते, तलावत फरमाते मर्दों के सामने, और फिर फौरी तौर पे उसी वही को औरतों के मजमे में जाके भी सुनाते मक्का मुकर्रमा के अंदर। और अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस एक नौजवान आदमी थे, यंग, बाप उनके अमर बिन आस भी मुसलमान हुए, बड़े समझदार वो आदमी थे, लेकिन अब्दुल्ला पहले मुसलमान हुए, बड़े तकवा वाले, तहारत वाले, समझदार, और उनको अरबी भी आती थी और उन्हें सिरियानी भी आती थी, तो वो हदीस को लिखते थे। पहला मजमुआ दुनिया में जो कायम हुआ हदीस के बारे में, उसका नाम अस-सादिका था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने इजाजत ली कि जो भी हो मैं लिख लिया करूं, आपने कहा लिखो। साहबा ने अर्ज किया उनसे कि कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नागवार तबीयत पे नागवारी होती है, आप बशरी तकाज़ों के साथ किसी को डांट भी रहे होते हैं, तो आप क्या हर चीज लिखते चले जाओगे? वो तो एक हुज्जत बन जाएगी। तो फिर उन्होंने पूछा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपने फरमाया हर चीज लिखो, मेरा मुस्कुराना या मेरा रंजीदा होना सब कुछ अल्लाह के हुक्म से है। तो पहली हदीस की किताब जो लिखी गई वो अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस ने लिखी, और अबू राफे एक गुलाम थे, उन्होंने भी लिखा, और एक उम्मे वर्का खातून थी, वो भी लिखना पढ़ना जानती थी, उन्होंने भी लिखा। 1433 साल पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की तालीम और तरबियत का भी इंतजाम किया और उनको पढ़ना लिखना सिखाया। रवायत में आता है कि जब हजरत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, तो वही आई, यानी आप गारे हिरा में थे, वही आई तो आप घबरा गए और जल्दी से चलते हुए घर पे आए। बुखार की सी कैफियत हो गई थी, आप लेट गए और कहा मुझे चादर उड़ा दो, और सारा वाकया हजरत सैयदा खदीजा के सामने बयान किया। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पढ़ी लिखी आलिमा खातून थी, उनका जो बयान है इसके ऊपर आप गौर करें। हजरत खदीजा ने अर्ज किया कि हजरत सिद्दीका फरमाती हैं कि आफाका के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को गारे हिरा का पूरा वाकया सुनाया और फरमाया कि मुझ पर एक ऐसी कैफियत तारी हुई कि मुझे अपनी जान का खौफ है। हजरत खदीजा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया कि यह हरगिज नहीं हो सकता, अल्लाह ताला आपको हरगिज नाकाम ना होने देंगे, क्योंकि आप सिला रहमी करते हैं, बोझ में दबे हुए लोगों का बोझ उठा लेते हैं, बेरोजगार आदमी को कसब पर लगा देते हैं, और मेहमानों की मेहमानदारी करते हैं, और मुसीबत ज़दों की इमदाद करते हैं। अब ये इल्म
اور یہ راز حضرت خدیجہ کو کیسے معلوم تھا کہ جب جس شخص میں یہ 4 صلاحیتیں ہوں وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں. کیا کہ صلہ رحمی کرنے والا، یعنی اپنے رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنے والا، بھلے وہ آپ کے ساتھ غلط سلوک کرنے والے ہوں، اور بوجھ میں دبے ہوئے کا بوجھ اٹھانے والا، فزیکلی یا ادروائز. کسی کے پر وزن زیادہ ہے، بچے زیادہ ہے، پال نہیں سکتے، اس کی مدد کرے مالی طور پہ، یا مزدور ہے یا کوئی کھینچ رہا ہے گاڑ کو اور اس کو نہیں، اس کی مدد کرے فزیکل. اور بے روزگار آدمی کو کسب پر لگا لیتے ہیں، جو بھوکا ہے فاقہ میں ہے، آپ اس کی نوکری کا انتظام کرتے ہیں، کسب پہ لگاتے ہیں، کاروبار کروا کے دے دیتے ہیں، اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور مصیبت زدوں کی امداد کرتے ہیں. آگے لکھا حضرت خدیجہ پڑھی لکھی خاتون تھیں، ان کو شاید کتب سابقہ توریت و انجیل سے یا ان کے علماء سے یہ بات معلوم ہوئی ہوگی کہ جس شخص کے اخلاق و عادات ایسے کریمہ نہ ہوں وہ ناکام اور محروم نہیں ہو کرتا. اس طریقے سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور تشفیع کرائی. تو یہ ہے علم کی فضیلت. آج ہمیں اس بات پہ بڑا افسوس ہے کہ مسلمانوں نے ساری دنیا کے اندر تعلیم کی روشنی پھیلائی اور لوگوں کو، کافر قوموں کو ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے اندر رہنمائی کی. پہلی کتابیں ہر موضوع پر لکھنے والے عرب تھے اور عربی میں لکھیں گی. علم تشریح الابدان، یہ ایک عربی کی لکھی ہوئی کتاب ہے جو انیٹمی کی کتاب ہے، میڈیکل کی. اور اس کے اندر اس عرب نے بتایا کہ جسم کے اندر خون گردش کرتا ہے. اس سے 5 صدیوں بعد ولیم ہاروے نے یہ ثابت کیا کہ جسم کے اندر خون گردش کرتا ہے، اور اس نے اتنی بددیانتی کی کہ ان کا عربی نام مٹا دیا اور ترجمہ کر کے اپنے نام سے وہ چلا دی. اس طرح اسٹرالوجی کی کتابیں، اسٹرانومی کی کتابیں، بغداد میں جو سقوط بغداد ہوا، یہ ہلاکو خان نے جس کو تہس نہس کیا، اکثر ہمارا علمی ورثہ جو تھا وہ نقصان میں چلا گیا. اس سے پہلے مسلمان بہت بڑی ترقی کی طرف گامزن تھے اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں ساری دنیا کو سے بہت بہت آگے تھے. پرانی کتابیں جو اب مل رہی ہیں اس میں سے ملتا ہے کہ ایک مسلمان سائنسدان نے ایک کچھ ایکسپیریمنٹ کیا کہ ایک کنویں کے اندر اس نے ایسا چیز کی کہ ایک گولا سا نکلا سیٹلائٹ، اور وہ آسمان کے اوپر چلا گیا اور 14 دن تک وہ آسمان کے اوپر رہا اور جگمگاتا رہا. تو مسلمان سیٹلائٹ ٹیکنالوجی تک پہنچے ہوئے تھے، لیکن اللہ کی مشیت ایسی تھی کہ ہلاکو خان کی ہلاکت، چنگیز خان کا پوتا تھا ہلاکو خان، اس نے تہس نہس کر کے سب چیزیں ختم کر دیں اور بڑا نقصان پہنچایا مسلمانوں. اس کے بعد یہ ساری چیزیں ویسٹ میں چلی گئیں، رینیسنس ہوئی ویسٹ میں، اور انہوں نے ان کتب سے اخذ کیا فائدہ، اور وہ پھر آگے بڑھے اور آگے بڑھتے چلے گئے، اور مسلمان ایک چادر غفلت کی طاری کر کے سو گئے اور بالکل دنیا سے کٹ آف ہو گئے. آج ہمارے دینی مدارس کے اندر تو سائنس کا نام و نمود لینا مشکل ہے. آج بھی علماء ایسے موجود ہیں جو کہتے ہیں انگریزی پڑھنا کفر ہے. ایک بہت بڑے مفتی، بہت اللہ والے، اور میں ان سے ملنے کے لیے اتنی دور گیا تو اپنے داماد سے کہہ رہے جب سے میری بیٹی آپ کے گھر رہی بیٹی خراب ہو گئی. ان کا کیوں؟ کہنے لگے جا بجا اپنی زبان میں انگریزی کے الفاظ بولتی. آج بھی ہمارے علماء کے اندر یہ ذہنی ایک مسئلہ ہے کہ وہ انگریزی اور فارسی کے اندر وہ اس میں الجھے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ زبانیں ہیں. آج کل کے علوم ساری دنیا کے وہ انگریزی کے اندر ہیں، تو انگریزی ہر آدمی کو آنی چاہیے اور ہر آدمی پڑھے. اور اس وقت انگریزی انٹرنیشنل لینگویج ہے، ساری دنیا اس کو سمجھ رہی ہے. تو اسلام کیا ہے؟ پیغام عبدی، اور اسلام کی جو خیر کثیر ہے
وہ پوری دنیا تک کیسے پہنچے گی اگر آپ کو انگریزی نہیں آ رہی؟ ایک ابھی حال ہی میں ایک بزرگ گزرے ہیں، ڈاکٹر حمید اللہ، عالم تھے، وہ ان کو 22 زبانوں پہ عبور حاصل تھا، اور انہوں نے قرآن مجید کو 3 زبانوں میں ترجمہ کیا، انگریزی میں، فرانسیسی میں اور انگلش میں، جرمن میں۔ فرانسیسی زبان کا ان کا ترجمہ 30 ایڈیشن اس کے چھپ چکے ہیں، اور ایسے اللہ والے تھے کہ ایک پیسہ اپنی علمی خدمت پہ نہیں لیتے تھے، ایک پیسہ نہیں کبھی لیا۔ وہ کہتے ہیں جو اس قرآن پاک کا پبلشر ہے وہ ملٹی ملینر بن گیا، کیونکہ اتنا بکتا ہے فرینچ میں قرآن پاک، اور اتنے لوگ مسلمان ہوئے۔ ہر ہفتے کو 10 فرینچ لوگ جو ہیں وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور وہ سب سے زیادہ بکنے والی کتاب فرینچ کے اندر، یورپین لینگویج کے اندر وہ قرآن میں مجید ہے۔ اتنا انٹرسٹ پیدا ہو گیا لوگوں کو، اور بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے میوزیشنز، بڑے بڑے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں دڑا دڑ۔ تو اگر ہم علم حاصل نہیں کریں گے اور علم کو آگے پہنچائیں گے نہیں، تو ہم عند اللہ ماجور ہوں گے، اللہ کے ہاں ہماری پکڑ ہوگی۔ جس زبان کو کوئی قوم سمجھتی ہے اس زبان میں اس کو دین سمجھانا پڑے گا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر وہ جو زید بن ثابت کو کہا کہ آپ سریانی سیکھیے، تو انہوں نے 10 دن کے اندر سریانی سیکھ لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اور آپ کو بڑا انٹرسٹ تھا، کسی سے کہا فارسی سیکھیے، کیونکہ دین کا پیغام دوسری جگہوں پہ پہنچانا تھا، اور یہودی شرارت کرتے تھے، اور عبداللہ بن سلام جو تھے وہ سریانی زبان جانتے تھے۔ جب کوئی یہودی بات کرتا اسے پاس بٹھاتے تھے کہ غلط بات نہ کرے، یا میں خط لکھوں تو اس سے وہ بات انتظامی نہ کر لے، کوئی آگے پیچھے نہ کر لے۔ تو علم حاصل کرنا ایک شعبہ ہے، لیکن عالم اس کو نہیں ہم کہہ سکتے کہ جس کے پاس علم ہو۔ عالم اس کو کہیں گے جو علم حاصل کرے اور اس کے اوپر عمل کرنے والا بھی ہو۔ کتابیں لادنے والے کو عالم نہیں کہا جائے گا۔ علم کا مقصد، علم حاصل کرنے کا مقصد بھی ہے، اور مقصد یہ ہے کہ وہ ایسا علم حاصل کرے جو اس کو اللہ تک پہنچا دے۔ یہ علم ایک زینہ بنے جو اس کو اللہ کی معرفت کے حصول کا ذریعہ بنائے۔ میں جب اپنا سبجیکٹ فزیولوجی پڑھاتا ہوں تو میں پہلی بات کہتا ہوں کہ فزیولوجی پڑھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ ایک ڈاکٹری کی زبان ہے۔ اگر انسان کو پتا چلے گا انسان کے جسم کس طرح کام کرتا ہے تو پھر اس کی بیماری اور اس کی علاج بھی سمجھے گا۔ پہلے صحیح چیز آئے گی پھر غلط بات سمجھ آئے گی، یہ بنیاد ہے میڈیسن کی، فزیولوجی۔ لیکن ہم ایک اور نیت کریں گے، ہم ایک اور نیت سے پڑھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اللہ تک پہنچیں گے، کہ آپ غور کرتے چلے جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا انسان کو بنایا ہے، تو آپ خود بخود حیران و ششدر رہ جائیں گے کہ انسان کے کان، آج ہی میں پڑھا رہا تھا کہ انسان کے کان کی ساخت ایسی بنائی ہے کہ وہ ایک خاص فریکوینسی کے اندر آواز کو سنتا ہے، اس سے زیادہ یا اس سے کم فریکوینسی کو سنتا ہی نہیں۔ 500 ہرٹز سے لے کر 5000 ہرٹز تک کان جو ہے وہ سنتا ہے، اس سے زیادہ جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ ہے، اس سے کم جو ہے وہ انفرا ساؤنڈ ہے۔ تو یہ جو جانور ہیں یہ انفرا ساؤنڈ بھی سن لیتے ہیں، تو بعض اوقات زلزلہ جب آ رہا ہوتا ہے تو وہ جو ارتعاش آتا ہے ہم نہیں سنتے، ان پرندوں کو اور بہت سارے جانوروں کو پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح الٹرا ساؤنڈ ہے جو اس سے بڑی آواز ہے، 5000 سے اوپر، وہ ہم سنتے ہی نہیں۔ کیسی حکمت بالغہ ہے! اگر ہم اس سے بڑی آواز سنتے ہوتے تو آپ اندازہ کریں دنیا گھوم رہی ہے، اس کے گھومنے کی ایک آواز ہے، اور 3 موومنٹس ایک جگہ کر رہی ہے، ایک اپنے ایکسس پہ گھومتی ہے، اور ایک پوری کی پوری ایسے گھومتی ہے، اور ایک تھوڑی تھوڑی ایسے گھومتی ہے۔ تو اس کی آواز، اگر ہم وہ آواز سننے لگ جاتے تو ہم پاگل ہو گئے، مر جاتے، ایک لمحہ زندگی نہیں گزار سکتے تھے۔ تو یہ اللہ نے کیسا کرم کیا، یہ اللہ نے کیسا کرم کیا کہ آواز کی سماعت کے اندر ایک راز پنا ہے، تو جو فزیولوجی بہت غور سے پڑھے گا وہ اللہ تک فوراً پہنچ جائے گا۔
کہ یہ ایسے خود بخود نہیں ہو سکتا، آٹومیٹکلی ایک چیز تو کبھی ہو گئی، چلو کوئی اتفاق ہے، ہر انسان ایسا ہی ہو یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے۔ سائنس اس کا جواب دینے سے قاصر ہے کہ کیوں انسان کا کان 500 سے لے کے 5000 ہرٹز تک سنتا ہے، اس سے اوپر کیوں نہیں سنتا اور اس سے نیچے کیوں نہیں سنتا؟ یہ راز یہ ہے کہ اللہ نے اس کو رکھنا تھا زندہ اور پیدا کیا تھا بہترین، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بنایا بہترین شکل و صورت کے اندر، بہترین اس کا قیام کیا۔ تو یہ ہمیں اس طرح ہمیں ہر راز کو پانا ہے اور اللہ تک پہنچنا ہے اور علم کے اندر جستجو اور صحیح اور کوشش کرنی ہے۔ تو عرض کر رہے ہیں 3 قسم کا علم ہر نوجوان اور ہر ذی روح حاصل کرے، ایک قرآن کا اور حدیث کا اور سیرت پاک کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انسپائر ہو اور آپ کے طرز حیات کو مختلف اینگل سے دیکھے۔ 10 15 20 50 کتابیں سیرت کی ہر آدمی کو پڑھی ہونی چاہیے، اس کو پتا چلے کہ کون سی سچویشن کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ایکٹ کیا، بطور ایک مدبر کے کیا تھے، بطور ایک عالم کے کیسے تھے، بطور ایک جنرل کے کیسے تھے، بطور ایک فائنانس ڈائریکٹر کے کیسے تھے۔ ایک نمونے کی مملکت آپ نے بنا کے دکھا دی جو کہ مدینہ طیبہ کے کونے سے شروع ہوئی اور 30,000 مربع میل تک پھیل گئی اور 12 سالوں کے اندر اندر ایک ماڈل ویلفیئر سٹیٹ آپ کے سامنے پیدا کر دی جو 35 سال تک چلی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانے تک خلافت راشدہ نے ساری دنیا کو دکھا دیا کہ اس کو اسلام کہتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی افتاد نہیں آئی کہ ہم قیاس کریں کہ خلافت راشدہ ختم ہو گئی اور باقی سارا اسلام ختم ہو گیا۔ نہیں، بہت عرصہ چلی، 100 سال سے زیادہ چلی اموی حکومت۔ اکثر بادشاہ وہ خلافت والے لیول پہ نہیں تھے، لیکن ہمارے جیسے بھی آج نہیں تھے۔ بادشاہ مسجد میں جاتا تھا، جمعے میں اس کا نام لیا جاتا تھا، خطبے کے اندر داڑھی کو رکھتا تھا، 5 وقت نمازی تھا اور بڑا غیرت اسلامی سے وہ معمور تھا۔ اور پھر اس کے بعد عباسیوں کی حکومت آئی 600 سال، اور پھر 800 سال سلطنت عثمانیہ رہی۔ سب کے اندر بہترین شکل کے اندر اسلام موجود تھا اور فیصلے شریعت کے مطابق ہوتے تھے۔ مسلمانوں کی تعلیم اور ترقی خوب ہوتی رہی اور مسلمانوں نے ساری دنیا کے اندر اسلام کا سکہ جمایا۔ قرآن پاک کو، عظمت کو کوئی چھو نہیں سکتا تھا، کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ کہاں اسلامی تاریخ کے اندر جو بدترین لوگ ہیں ان میں سے ایک حجاج بن یوسف ہے جس نے اس زمانے میں 1 لاکھ لوگوں کو قتل کیا، لیکن ایک مسلمان بچی کے اوپر کسی نے حرف اٹھایا اور انگلی اٹھائی تو اس نے اپنے داماد کو محمد بن قاسم کو بھیجا، وہاں سے وہ عراق سے چلا اور آگے اس نے راجہ داری کو تہس نہس کیا اور اپنی مسلمان بچی کو چھڑایا۔ لیکن آج مسلمان پست ہو گئے، کیوں؟ کیونکہ علم میں پیچھے رہ گئے، نہ قرآن کا علم ہے، نہ قرآن کی اہمیت ہے، نہ قرآن کی سمجھ ہے، اور یہ جب ہے ہی نہیں پھر اس کا عمل کس طرح ہوگا؟ حافظ بن رہے ہیں، عامل نہیں بن رہے، عالم بن رہے ہیں، عامل نہیں بن رہے کہ جو کوشش کر رہے ہوں کہ ہم قرآن کے اوپر عمل کریں گے۔ تو پہلا علم قرآن کا، اس کو تلاوت بھی کرنا ہے، اس کو حفظ بھی کرنا ہے، اس کو صحیح پڑھنا سمجھنا بھی ہے، اور اس کو سمجھ کے پھر اس پہ عمل بھی ملے۔ اصل کام عمل ہے۔ اور اسی طرح حدیث، اور اسی طرح سیرت مطہرہ، اور پھر اسلامی تاریخ اور اسلام سے متعلق کتب ہر آدمی پڑھے، ذوق مطالعہ پیدا کرے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس میدان کا وہ کھلاڑی ہے، ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹری کے اندر، بزنس مین ہے تو انٹرپرینور کے اندر، اور اگر دکاندار ہے تو دکانداری میں، دیکھے کہ شریعت اس کے اوپر کیا احکام نافذ کرتی ہے۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے وہ شرعی احکام میرے اوپر کیا ہے جو لاگو ہوتے ہیں۔ ہر آدمی اور ہر عورت کے اوپر شریعت کے کچھ احکام
اس کاروبار کے ذریعے سے جو کر رہا ہے لاگو ہوتے ہیں اس کی تحقیق کرے اور اس کو عمل میں لے کے آئے. یہ ہر آدمی کی انفرادی ذمہ داری ہے اس چیز کا علم حاصل کرنا. مثلا کوئی کاشتکاری کر رہا ہے تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ کس چیز پہ کیا زکوٰۃ ہے, فصل پہ کیا زکوٰۃ ہوگی. کسی مفتی سے پوچھے, تحقیق کرے, لکھے اور سمجھے اور اس پہ عمل کرے. جو کوئی اور کاروبار کرتا ہے وہ اس کے حساب سے احکام شریعت سیکھے. پھر کہ جس کاروبار کے اندر ہے اس کی علم پوری دنیا کا جو لیٹسٹ علم ہے اس کے علم میں ہونا چاہیے. یہ ملنگ پنا اسلام میں نہیں ہے کہ اس مسلمان وہ جو سب سے بدو, سب سے نلائق, سب سے بدصورت, سب سے چلا وہ جناب ٹوپی پہن کے مسجد میں چلا جاتا ہے. جو بینک میں ہے وہ کسی کو بات نہ کرنے دے, اتنی اچھی بینکنگ جانتا ہو, ساری دنیا کو مرعوب کر دے کہ ہمارے پیغمبر اسلام کی جو جماعت تھی صحابہ کرام کی, جہاں وہ گئے انہوں نے لوگوں کو مرعوب کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر میدان کے اندر مقابلہ کیا. ایک کافروں کی جماعت آئی, انہوں نے کہا ہم آپ سے اسلام نہیں لا سکتے, آپ ہمارا مقابلہ کریں. کہا ٹھیک ہے کریں گے. انہوں نے کہا آپ اپنا نسب ہم اپنا نسب پڑھیں گے, آپ اپنا نسب پڑھیں. یہ اس زمانے کا ایک فن تھا. انہوں نے اپنا نسب پڑھا. آپ نے کہا عمر آپ نسب پڑھیے. حضرت عمر نے قریش کا نسب پڑھا. ان کے بوڑھے کہنے لگے آپ کے آدمی نے زیادہ اچھا پڑھا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کی تعریف کریں گے. پھر اس نے اشعار پڑھے, بڑے اشعار پڑھے. جب وہ تھک گیا اس نے کہا اب آپ نے حسان بن ثابت کو کہا اب آپ پڑھیے. تو حسان نے پڑھے اشعار, نعتیہ, حمدیہ. تو حیران ہو, انہوں نے کہا آپ کے جو ہیں وہ اشعار ہم سے اچھے ہیں. اب انہوں نے کہا اب آپ بات کریں, کیا بات کرتے ہیں, ہم سنیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی. سارے کے سارے این بلاک, سارے کے سارے اکٹھے مسلمان ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا کہ اسلام کو نہ پھیلایا ہو. ایک پہلوان آیا, اس نے کہا اگر آپ مجھ سے کشتی کریں گے اور مجھے پچھاڑ دیں گے تو میں اسلام لے آؤں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض اتار دی اور وہ جو لنگی ہے اس کو اوپر کر لیا, پہلوانوں کا کہا اور آپ نے ایک ہاتھ مارا اور وہ بس ہو گیا. کہنے لگا نہیں مغالطہ لگ گیا ہے, میں تیار نہیں تھا. اب دوبارہ اس کو پتا ہی نہیں کہ یہ تو پیغمبر ہے. پھر دوبارہ ٹھیک ہے, دوبارہ جب تو آپ نے پھر ایک ہاتھ مارا. پھر وہ سوچ میں پڑ گیا. اس نے کہا ایک چانس مجھے اور دو, لیکن پہلے تم حملہ نہ کرنا, پہلے میں حملہ کروں گا. اس نے کہا, آپ نے کہا ٹھیک ہے. تیسرے راؤنڈ میں اس نے حملہ کیا. آپ نے پھر اسے ایسے ہاتھ کیا, پھر وہ نیچے. پھر وہ کہنے لگا پہلے کلمہ پڑھاؤ اور پھر مجھے بتاؤ یہ کیا بات ہے. انہوں نے کہا میں اللہ کا پیغمبر ہوں, 50 آدمی جتنی طاقت ایک پیغمبر کو دی جاتی ہے. تو آپ نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے, اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے. حضرت علی نے خیبر کے دروازے کو اکیلے نے دھکا لگایا. حضرت علی کا قد اتنا دراز نہیں تھا اور نہیں وہ نزار جسم کے تھے. دھکا لگایا, سارے یہودی دیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا 100 سال ہم خیبر کے اندر رہیں گے, ہمیں آپ تنگ نہیں کر سکتے, ہمارے پاس اتنا کھانا پینا ہے. آپ نے کہا ہم کرتے ہیں بندوبست. انہوں نے کہا کل وہ حملہ کرے گا جس کا میں دوست ہوں, اس کا وہ دوست ہے, میں بھی اس سے راضی ہوں, وہ بھی اللہ بھی اس سے راضی ہے, میں بھی اس کو محبوب رکھتا ہوں, وہ بھی اس کو محبوب رکھتا ہے. چنانچہ حضرت علی کو دیا. اور حضرت علی کو آشوب جسم تھا, آنکھیں دکھلی آئی ہوئی تھی اور بیمار تھے. آپ نے لب لگا کے اپنی آنکھوں کا ان کی انگلی سے آنکھوں کو لگا کے چلو. تو حضرت علی نے گئے اور دھکا دیا, در خیبر گر گیا. بعد میں ایک صحابی کہتے ہیں وہ دروازہ گرا پڑا تھا, ہم نے اٹھانے کی کوشش کی, قریباً 67 آدمی مل کے اسے ایک دروازہ ہلا نہیں سکے. تو صحابہ تو ایسے تھے. مسلمان کا تو مقصد یہ ہے کہ وہ ایکسل کرنے والا ہو, اور ایکسل کرے گا جب وہ علم حاصل کرے گا, جب اس کا دل اور دماغ قرآن سے جڑے گا, تقوی اور طہارت اختیار کرے گا, اللہ اس کے دماغ کو روشن کرے گا. تو دوسرا علم جو حاصل کرنا اپنے شعبے کا کہ دم دبا کے بھاگنا جائے, استعفیٰ دے کے 2 مخالف آئے بھاگ گئے. ڈٹ کے جم کے مقابلہ کرنے والا ہو اور لوگوں کو متاثر کرنے والا ہو کہ یہ ہے اسلام. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آج کل کا جو فیشن ہوتا ہے
اس کے بارے میں بھی اس کو پتا ہو. آج کل فیشن ہے کرنٹ افیئرز کا کہ کیا چیز کسی زمانے میں شعر و شاعری ہوتی تھی, کسی زمانے میں پینٹنگز ہوتی تھی, کسی زمانے میں کچھ, تو ٹرینڈ کے مطابق جو اس کے بارے میں بھی اس کو علم ہو کہ آج کل کی سیاست کیا ہے, اور آج کل کے اس میں بھی, تاکہ لوگ ان کے اندر بیٹھ کے کوئی بات کر سکے. تو یہ مسلمان اس طرح سے ابھریں گے تو ساری دنیا, یقین جانے ساری دنیا پیاسی ہے. ایک میں نے کل پرسوں کسی کو بھیجی تھی ای میل, اس میں لکھا ہے ایک بچہ نوجوان وہاں گیا سوئٹزرلینڈ میں یہ کہاں پڑھنے کے لیے, تو وہ دوستی کہتا میری ہوگی, نو مسلم اپنی کہانی لکھتا ہے, میری ایک لڑکی سے دوستی ہو گئی, تو وہاں جو حالات ہیں وہ لڑکی جان دنوں بعد چھوڑ گئی, کسی اور کے پاس چلے گئی. تو یہ بہت دل برداشتہ ہوا اور بہت پریشان ہوا, اور جا کے یہ پب کے اندر بیٹھ کے شراب پیتا رہتا تھا. وہاں ایک عرب مسلمان بھی تھا, وہ بھی اس قسم کا تھا, اور کہتا جب ہم پہلے باتیں کرتے رہتے, پھر شراب پیتے رہتے, اور پھر باتیں کرتے رہتے. کہتے چند دنوں بعد میں نے یہ محسوس کیا کہ جب یہ نشے کی حالت میں نہیں ہوتا عرب مسلمان, شراب پینے سے پہلے تو یہ اپنے دین کے بارے میں بڑی باتیں کرتا ہے, اور اللہ اور قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے, لیکن جیسے ہی شراب پینا شروع کر دیتا ہے پھر یہ مذہب کے بارے میں بات نہیں کرتا. 5-10 دفعہ بات کرنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ ایک بات میں بڑے غور سے دیکھ رہا ہوں کہ جب تم شراب پی لیتے ہو تو تم اپنے مذہب کے بارے میں بات نہیں کرتے. اس نے کہا کہ یہ کیوں ہے؟ کہنے لگا بچپن سے میرے دل میں قرآن اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ احترام ہے, تو جب میں شراب پی لیتا ہوں میری زبان گندی ہو جاتی ہے, تو میں گندی زبان سے اللہ اور قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لے سکتا. پھر میں گھر جاتا ہوں اور پھر میں توبہ کرتا ہوں اور پھر کلی کرتا ہوں, وضو کرتا ہوں, اور اس کے بعد میں اللہ اور رسول اور قرآن کا نام لیتا ہوں. کہتا میں تو حیران ہو گیا کہ یہ کیسا مذہب ہے جس کے اندر ایسا احترام ہے کہ گہرے نشے کے اندر جا کے بھی, پوری شراب کا نشہ جب چڑھ جاتا ہے اس کو, اس کے باوجود یہ اپنے خدا اور رسول اور قرآن کا احترام رکھتا ہے. بس کہتا ہے میں نے اسے کہا کہ تم مجھے بھی ذرا بتاؤ کون سی تمہاری کتاب ہے جس کا تم اتنا احترام کرتے ہو. کہتا ہے اس نے مجھے کہا قرآن شریف ہے, اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہماری بک شاپ پہ موجود ہے. کہتا ہے وہ جو میں نے پڑھنا شروع کیا میری تو آنکھیں کھل گئی, اور جو ایک پردہ طاری تھا آنکھوں کے سامنے, کہتا ہے جو قرآن پڑھتا چلا گیا تو میری مصیبتیں حل ہوتی گئی اور میں مسلمان ہو گیا. تو اس طرح چھوٹے سے چھوٹی چیز لوگوں کو دین کی طرف راغب کرے گی اگر ہم تھوڑی سی اپنے اندر تبدیلی لے کے آئیں گے. آج کا نوجوان بہت پست ہمت ہو گیا اور اس کو فرصت نہیں ہے لا یعنی اور لغویات کے اندر سے. نہ ان کی صحتیں اچھی ہیں اور نہ ان کی عقل اچھی ہے. صحت اس لیے خراب کہ خوش نہیں رہتے. جب آدمی جنسیات کے اندر اور سیکس کے اندر زیادہ انوالو ہوگا تو اریٹیبل ہوگا اور اس کے اوپر ایک نحوست آئے گی, اور جب وہ فزیکل ایکٹیویٹی کے اندر انڈلج ہوگا, گیم کھیلے, فٹ بال کھیلے. حدیث میں سیرت میں آتا ہے کہ ایک مسجد تھی اونچی جگہ پہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو جاتے تھے اور صحابہ کی گھڑدوڑائی کرواتے تھے. ڈیورنگ پیس ڈیز, جب امن کے دن ہوتے تھے تو صحابہ گھوڑوں کی ریس لگاتے تھے, اور جو وقت آتا تھا اسے انعام بھی دیتے تھے, کبھی کھجوریں اور کبھی کوئی اور چیز, کبھی کشتی کا کمپٹیشن کراتے تھے, کبھی دوڑنے کا کمپٹیشن. یہ سیرت کی کتابوں میں آپ کو ملیں گی. تو فزیکل ایکٹیویٹی, سیر کرنی, ورزش کرنی, عورتوں کی صحبت سے دور رہنا, بھلے محرم عورتیں ہی ہوں, ان سے بھی بس ضرورت کے معاملے کے اندر رابطہ رکھے, آدمیوں کی صحبت اختیار کرے, اور کثیر المطالعہ ہو. ہر آدمی یہ طے کرے کہ روز 10-20-50 صفحے پڑھ کے سوئے گا. کسی قسم کے کتاب پڑھنا شروع کرے. میں نے کتابیں دی تھی اپنی لائبریری میں سے اپنے ساتھیوں کو پڑھنے کے لیے, وہ نہ تو کسی نے پڑھی اور شرماتے ہوئے مجھے واپس بھی نہیں کرتے کہ پوچھوں گا پڑھی کہ نہیں. اور اسی طرح ہمارے علماء کرام بھی کثیر المطالعہ ہوں,
ہر آتھر کی کتاب، ہر مذہب کی کتاب مختلف اینگل سے، تاکہ ان کی بات مؤثر ہو اور مسلمان اور سارے لوگ جو ہے وہ دین کی طرف راغب ہوں، اور دین کو ہم بہترین شکل میں پریزنٹیبل فارم میں لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ آج ہم جو دین کو پیش کر رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ اس سے متاثر ہوں۔ مسلمان بہت زیادہ پیچھے چلے گئے اور پست ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور دوسری قومیں ان کو کرش کرتی چلی جا رہی ہیں۔ تو اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور لوگوں کو بتائیں یہ قرآن تمہاری نجات کے لیے ہے، یہ قرآن جلانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ بات یہاں سے شروع ہوئی۔ قصور افغانستان کے اندر جس نے قرآن شریف جلایا ہے اس کا بھی ہے، لیکن قصور ہمارا بھی ہے۔ ہم ان کو بتا ہی نہیں سکے کہ یہ تو قرآن تمہاری نجات کے لیے، دس از ناٹ مائی بک، اٹ از یور بک، یہ تمہارے لیے کتاب آئی تھی، دیکھو تو اس میں ہے کیا۔ ہم نے ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھا ہوا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری شرارت اس میں ہے، یہ جہاد کی باتیں کرتے ہیں، یہ قتل و غارت کرتے ہیں۔ کہاں قتل و غارت کرتے ہیں؟ اسلام تو ایسا خوبصورت مذہب ہے، آپ نے تو قاتلوں کے بھی حقوق دیے اور دشمنوں کو بھی حقوق دیے۔ اسلام سے خوبصورت تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، لیکن پیش نہیں کر سکتے۔ 2 امریکنز مجھے ملے ایک جگہ، اور میں نے جب ان سے کھولا تو اخیر گھوم گام کے آتے تھے جہاد پہ۔ میں نے کہا پہلی باتوں سے اتفاق کرتے ہو؟ کہتے بالکل اتفاق کرتے ہیں۔ میں کہا جہاد کی کہانی بھی بڑی آسان ہے۔ جب گینگرین ہو جاتا ہے، گینگرین آپ کو پتا ہے کیا کیا چیز ہے؟ ایک بیماری ہے کہ خون کی گردش یہاں سے بند ہو جائے، شوگر والے مریضوں کو ہاتھ کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے یا اور کوئی وجہ سے، تو اس کا علاج یہ ہے اس وقت تک دنیا میں کہ اس کو ہاتھ کو کاٹا جائے، اور چینج اوپر کر کے کاٹتے ہیں صحیح سب۔ اگر اس کو نہ کاٹا جائے تو زہر جو بن رہا ہے، کیونکہ خون کی گردش وہ سارے جسم میں پھیل جائے گا اور آدمی مر جائے گا۔ میں نے کہا اگر اس کو ہاتھ کو کاٹا جائے تو کیا یہ جو سرجن ہے ظلم کر رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ وہ کیوں سرجری کر رہا ہے؟ اس لیے اس کے باقی جسم کو بچانے کے لیے، اس کی زندگی۔ تو بس یہی جہاد ہے کہ جو ناسور بن جائے معاشرے کے اندر، ظلم اور تعدی اتنی بڑھ جائے کہ لوگوں کی زندگی جیرون ہو جائے، تو پھر ان کو حکومت سے ہٹا دیا جائے اور ان کے خلاف جہاد کیا جائے، تلوار اٹھائی جائے، ان کو تہس نہس کر دیا جائے، لوگ امن میں آ جائیں گے۔ اور ایسے ہی ہوا۔ ایران پہ جب مسلمانوں نے حملہ کیا اور فتح کر لیا تو حکمران بھاگ گئے، مر گئے، تو باقی کیا ہوا؟ امن قائم ہو گیا، سارے ایرانی مسلمان ہو گئے، سارا رومی مسلمان ہو گئے، سارا عراق مسلمان ہو گیا، سارا فلسطین مسلمان ہو گیا، سارا لیبیا مسلمان ہو گیا، سارا ایجپٹ مسلمان ہو گیا۔ کیوں مسلمان ہوئے؟ کوئی زبردستی ہوتا ہے مسلمان؟ سب سے مشکل کام اپنا دین چھوڑنا، کہ ان کو اس مصیبتوں سے نجات مل گئی، امن اور انصاف۔ بادشاہ کا بیٹا بھی، سلیمان ایک بادشاہ گزرا، اس کے بیٹے نے ایک قتل کر دیا اور خون بہا کے وہ بری ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا نہیں، خون بہا کسی اور کے لیے ہوتا ہے، بادشاہ کے بیٹے کے لیے خون بہا نہیں۔ اگر ہم نے اس کا خون بہا لے لیا تو امیروں کے بیٹے غریبوں کے بچوں کو قتل کرتے رہیں گے اور خون بہا دے کے بچتے رہیں گے، اس کو پھانسی دی جائے۔ اپنے بیٹے کو بادشاہ نے پھانسی دی۔ اس بادشاہ کا نام سلیمان ہے، ایک ہی بیٹا تھا اور سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا پتہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا تمہیں کیا پتا ہے، مجھ سے وصیت لکھوا لو، اب میں بھی چند دن زندہ رہوں گا۔ 8 دن بعد وہ بادشاہ خود بھی اس کے غم میں فوت ہو گیا، لیکن اسلام کی تاریخ عدل پر اس نے دبا نہیں لگنے دی۔ مسلمان تو یہ تھے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم پہلے خود نالجبل ہوں گے تو پھر کسی کو بتائیں گے نا۔ تاریخ اسلام پڑھیں، یہ سلطنت عثمانیہ کے بارے میں پڑھیں، کیا امن اور سکون دیا، کیا انصاف دیا۔ ہندو جرنیل بنے، اورنگزیب عالمگیر کے زمانے کے اندر جو سب سے زیادہ مسلمان بادشاہ تھا، کابل جو 100% مسلمان علاقہ ہے، وہاں کا حکمران ہندو تھا، وہاں کا گورنر ہندو تھا۔ مسلمانوں کی رواداری تو کسی جگہ کسی نے دیکھی نہیں جو مسلمانوں کے اندر رواداری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں جو پہلا کانسٹیٹیوشن لکھا وہ ہم تک پہنچ گیا ہے، موجود ہے۔ اس میں لکھا کہ ہر شخص کو مذہبی آزادی ہوگی، یہودی اپنی تورات کے مطابق فیصلہ کریں گے،
عیسائی اپنے جو جس کے چاہے جو میرے پاس آئے گا میں قرآن کے مطابق فیصلہ کروں. کسی دنیا میں ہے یہ آزادی آج بھی کہ فرانس کے اندر رہتے ہوئے اسلام کے مطابق فیصلے ہوں؟ آج بھی وہ کہتے ہیں جو ہمارا شہری ہے فرینچ کانسٹیٹیوشن کے مطابق فیصلہ کرے گا. آج بھی ان کے آئین کے اندر یہ ہے کہ جو وہاں کا شہری ہے امریکہ کا شہری ہے امریکی عدالت کے ذریعے فیصلہ کرے گا، وہ اور کسی کی اجازت نہیں دیتے. لیکن مدینہ طیبہ کی پہلی اسلامی ریاست کے اندر یہ قانون نافذ تھا کہ مذہبی آزادی ہوئی، جو جس سے فیصلہ کرانا چاہے کرایا اپنی کتابوں کے مطابق. تو اتنا خوبصورت مذہب ہماری کم عقلی اور نالائکی کی وجہ سے لوگوں نے اس کا مذاق بنایا ہوا ہے، اور مسلمانوں کو دہشت گرد، کوئی کچھ، کوئی مولوی کو کچھ. اسی وجہ ہماری اپنی نالائکی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم حاصل کرنے والا بنائے، علم سے تعلق نصیب فرمائے. اور حضرت علی کے اشعار ہیں کہ ردینا قسمت الجبار فینا، اے جبار ہم اپنی قسمت پر راضی ہو گئے. لنا علم وللجہال مالو، ہمیں تو نے علم عطا کیا اور جاہلوں کے لیے مال. لئن المال یفنان قریبا، مال جو ہے ان قریب فنا ہو جائے گا. وَإِنَّ الْعِلْمَ لَيْسَ لَهُ زَوَالُ، اور علم کو کوئی زوال نہیں. جس کو قرآن حفظہ مرد دم تک حفظہ اگر اس کو چھوڑنا دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق نصیب کہ علم کو ذوق اور شوق اور رغبت کے ساتھ حاصل کریں، اور ہمارا ایک تعلق قلم کے ساتھ ہو جائے، لکھنے پڑھنے کا شوق پیدا ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم. بس اب آنکھیں بند کر لیں اور زبان نہیں ہلانی، اور دل میں اللہ کو یاد کرنا ہے. اللہ 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 اللہ.
اللہ اکبر اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وآلہ وبارک وسلم تسلیما اللہم سلمنا سلم دیننا سلم دنیانا سلم ایماننا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد لساننا واہد قلوبنا واسلل سخیمة صدورنا رب زدنی علما جزا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ برحمتک یا ارحم